ہجی کی کتاب سے، ہجی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات کا آج صبح مطالعہ کریں گے۔ صفحہ نمبر 881 پرانے عہد نامہ میں 881 نمبر صفحے پر یہ آپ کو حوالہ ملے گا۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن صدییل اور سردار کہن یشوع بن یہوست کو ہجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام ہجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مزکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے تم اپنی روش پر غور کرو، تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے، اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان اور حیوان پر ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب۔ بائبل مقدس کا یہ جو حصہ آج صبح ہم سبوں نے بڑے ایمان سے سنا، فارسیوں کا بادشاہ دارا بادشاہ، فارس کا یہ بادشاہ ہے، ایران عراق کے اندر یہ رہتا تھا۔ اس کی دور کے اندر اسرائیلی قید ہے، اور اس دورانیہ کے اندر لکھا ہے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن صدییل اور سردار کہن یشوع پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ خدا نے کہا کہ اے ہجی جا کے بادشاہ کو اور کاہن کو، توجہ فرمائیے، جا کے بادشاہ کو اور کاہن کو، یعنی پولیٹیکل لیڈر کو اور ریلیجس لیڈر کو، تو نبی ہے تو جا کے کہہ، تو نبی ہے تو جا کے ریلیجس لیڈر کو اور پولیٹیکل لیڈر کو، دونوں لیڈرز کو جا کے کلام سنا اور ان سے کہہ خداوند فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا کیا ہے کہ تم ریلیجسلی ان کو لیڈ کرتے ہو اور تم پولیٹیکلی لیڈ کرتے ہو، تم دونوں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہو۔ اب خداوند تم دونوں ہیڈز کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور سن لیجئے خدا موسٹلی زیادہ تر اپنا کلام ہیڈز کے ساتھ کرتا ہے۔ جو رہنما ہے، جو رہنمائی کرتے ہیں، خدا ان سے کلام کرتا ہے، اور ان کو خدا کہہ رہا ہے پبلک کو کہہ، بادشاہ تو بھی پبلکلی اناؤنس کر، اور کاہن تو بھی پبلکلی اناؤنس کر۔ اور اناؤنس کیا کرنا ہے؟ اعلان کیا کرنا ہے؟ خداوند کے حضور اعلان یہ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو اسرائیلی ہیں، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے خدا کے گھر بنانے کا، کیونکہ بابل کی سلطنت نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل کو برباد کیا، اور اب بابلیوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب مادیوں اور فارسیوں کی حکومت ہے۔
رہا ہے اور اسرائیلی ابھی بھی اسیری کے اندر ہے اور خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ میرا گھر بنائے. لیکن عوام کیا کہہ رہی ہے کہ گھر کا ٹائم ہی نہیں ہے, ابھی ٹائم نہیں آیا کہ خدا کا گھر بنائے, ابھی وقت نہیں ہے کہ خدا کے کام کرے. خدا نے لیڈر سے کہا کہ ان کو کلام کو ذرا عوام تک تو پہنچا. جب یہ کلام عوام تک تو پہنچائے گا بس سن لے. فرمایا تب خداوند کا کلام ہجی نبی کی معرفت پہنچا, کیا تمہارے لیے مصطفی گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ خدا کا گھر ویران پڑا ہے. اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے, اپنی روش پر غور کرو, اپنی چال پر غور کرو. کہ اپنے گھر دیکھو, اپنے کپڑے دیکھو, اپنی چیزیں دیکھو, تم بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہو جبکہ خدا کے لوگ, خدا کا گھر جو ہے وہ ویران پڑا. لہذا میں اب کیا کروں گا؟ تم آرگیومنٹ کرتے ہو, تم کہتے ہو ہم نہیں کریں گے, تم اپنے اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہو, میرا گھر ویران پڑا ہے. خدا فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو. اور خدا کہتا ہے غور کرو ہوا کیا تمہارے ساتھ. لکھا ہے پہلی بات, تم نے بہت بویا پر تھوڑا کاٹا. تم نے کتنا بویا؟ میرے ساتھ کتنا بویا؟ بہت بویا, کاٹا کتنا؟ تھوڑا کاٹا. اور آگے لکھا ہے کھاتے ہو پر اسودہ, یعنی روٹی بھی کھاتے ہیں لیکن ٹھیک پھر نہیں پڑتا. کھانا کھاتے ہو لیکن پیٹ تمہارا پھر نہیں بھرتا. اور آگے لکھا پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی, پیتے ہو پر پیاس پھر نہیں بجھتی. اور آگے لکھا ہے تم کپڑے پہنتے ہو اور گرم نہیں ہوتے. اور آگے بڑی عجیب بات لکھی ہے جو سینسیبل بندہ کر ہی نہیں سکتا, جس کی سینس کام کرتی ہے وہ یہ کر نہیں سکتا. اور آگے لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے. میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیے گا تاکہ ہم اس کو مزید سیکھیں. مزدور بلند آواز سے ہو وہ یا نہ ہو وہ ساری مزدور. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. کوئی سینسیبل آدمی یہ کر سکتا ہے جس کی سینس ٹھیک ہے, جس کی عقل ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی پاکٹس بنائے تو تھلو بلیڈ نہ کٹ دے. کہ اپنا جتنی اس کی پاکٹس ہے, چاہے وہ سامنے ہے, چاہے وہ پینٹس کو ہے, چاہے وہ شلوار کو ہے, چاہے وہ قمیض کو ہے, جہاں جہاں اس کی پاکٹس ہے وہ پاکٹ بنائے اور اس کو کاٹ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے. تم اپنی روش پر غور کرو. کہاں غور کرو؟ چال پر غور کرو, روش پر غور کرو. کہ تم کھاتے ہو, پیتے ہو, پہنتے ہو, سب کچھ کرتے ہو لیکن پوری نہیں پڑتی. گھر میں اناج لاتے ہو, گھر میں پیسہ آتا ہے, گھر میں سب کچھ آتا ہے, اور ساری دنیا کو پتا ہے تمہارے گھر میں کپڑے بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اچھا لباس ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی تم جب پیسے لے کر آتے ہو تمہارے گھر کے اندر پوری تمہاری نہیں پڑتی. آگے خدا کلام کرتا ہے, لکھا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. دوسری مرتبہ خدا کہتا ہے, رب الافواج یوں فرماتا ہے اپنی روش پر غور کرو. اور آگے حکم دیتا ہے پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں تم سے خوش ہوں گا اور تم میری تمجید کرو گے. میں تمہیں دیتا ہوں, تم نیچے سے خود کاٹ دیتے ہو. آپ کو اگر کوئی تنخواہ ملتی ہے تو تنخواہ کو آپ کا جو جہاں سے آپ کو سیلری ملتی ہے, بینک سے کیش لیتے ہیں یا جہاں سے بھی کیش لیتے ہیں, تو آپ اپنی پاکٹ کو پہلے سے کاٹ کے کہتے ہیں ایتھے پالا ہونا ہے. تو خدا کہتا ہے روش پہ غور کرو, تم ایسے ہی کرتے ہو. تو پاگل ہوئے نا, سینسیبل تو نہیں ہے. کہ تنخواہ ملی ہے تو ہم نے خود اپنی جیب کو ایک کٹ لگایا نیچے سے اور اوپر سے سیلری کو ڈال رہے ہیں اور وہ نیچے گر رہی ہے. خدا کہتا ہے غور کرو, تم ایسا کرتے ہو. اب کرو کیا؟
बनाओ, इससे मैं क्या हूँगा, खुश हूँगा। और आगे सुनिए, और आगे खुदा कहता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाते हो तो मैं उसे उड़ा देता हूँ। घर में तनख्वाह लेकर आते हो तो तनख्वाह रास्ते में मैं क्या करता हूँ, रास्ते में ये ना, तुम लेकर घर जा रहे हो, घर की जानिब जा रहे हो, तो मैं घर पहुंचते 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 सारी तनख्वाह को उड़ा देता हूं। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है इसलिए क्यों तुम्हारी जेब कटती है, क्यों तुम्हारी सैलरी खत्म होती है, क्यों घर तक जाते जाते पैसे तमाम खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि मेरा घर वीरान है। खुदा फिर कहता है पैसे बैंक से निकालते हो, घर आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि मेरा घर, कहता है इसलिए मेरा घर वीरान है, और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। पैसे लेके घर जाते हो, कहने खुशी करने लगी, जब पैसे ही नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मेरा घर वीरान है। इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है, ना जमीन अपना हासिल देती है। मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों और अनाज और नई में और तेल और जमीन की पैदावार और इंसान और हैवान दोनों के हाथों के काम को बता दिया। इस फिलॉसफी की, इस तालीम की इंसानी जहन के अंदर जब ये तालीम आती है तो इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि ये कैसी तालीम है। खुदा आज चंद लम्हों के लिए हमसे ये कलाम करता है कि तुम मजदूरी करते हो, तुम 24 आवर काम के तगोदों में रहते हो, 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे 12 घंटे, तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तुम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये करने वाला हूं कि तुम सिर्फ अपने पैसों को अपना समझते हो, तुम अपनी दौलत को अपनी दौलत समझते हो, तुम अपने रुपए को अपना रुपया समझते हो, जबकि ये पैसा तुम्हारा पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा है, मैंने तुम्हें दिया है, ये दौलत मेरी है, ये चीजें मेरी है। बीमारी जब जिंदगी के अंदर आ जाती है, लागिरपन जिंदगी के अंदर आ जाता है, फालज जिंदगी के अंदर आ जाए, या कोई तवील मर्ज लग जाए, तो इंसान को अद्वियात के पैसे नहीं मिलते और दवाइयों से मजबूर होकर इंसान तड़प तड़प के जान दे देता है, सिसकता है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं और आज फिर ये कहने लगा हूं, और इससे हिचकिचाहट जरा महसूस नहीं करूंगा कि कई लोग आके फिर कहते हैं भाई सब दुआ करो खुदा अपनी मर्जी पूरी करे। क्यों खुदा अपनी मर्जी पूरी करे कि इसको मौत आ जाए, ये मर जाए, जान छोड़ दे। वजह सारी उम्र जानवरों की तरह हम उसके लिए कमाते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न छांव देखते हैं, किसी चीज को नहीं देखते। हम अपनी जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं कि मैं जाऊंगा कमाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा, किसके लिए लाऊंगा, अपनी औलाद के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। लेकिन जिस दिन मुसीबत जिंदगियों के अंदर आती है तो वही जो मां के साथ जन्म लिया है, मां चाहे जो है वो भी छोड़ जाते हैं। और आपने जिसके लिए इतनी कमाई की है, जिसके लिए इतना इन्वेस्ट किया है, जिसको आपने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जायदाद दी है, पैसा दिया है, एजुकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, और अपने पैसे को उस पर इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी भूल कर एहसान फरामोश हो जाता है, और आप किसी को बताने के लायक भी नहीं ठहरते। क्यों नहीं बताते हैं किसी को ऐसी बातें? बताते नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से झलक रहा होता है एक घर से कितना खुश है। इंसान का चेहरा उसके दिल की अक्कासी कर देता है कि उसके चेहरे के ऊपर दुख जो है वो पल रहा होता है, उसके चेहरे से नुमाया नजर आ रहा होता है, इसलिए कि चेहरा दिल की अक्कासी कर देता है। और हम बताने के लायक भी नहीं होते कि हमने इतना पैसा कमाया, इतना लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया, और आज जिसके ऊपर पैसा लगाया उसने हमारे साथ किया क्या। मजदूर अपनी मजदूरी कहां डालता है?
میرے ساتھ یہ مزدور اپنی مزدوری کہاں ڈالتا ہے؟ سراغدار تھیلی میں. تو کیا یہ سراغدار تھیلی نہیں ہے کہ جب اس کو ضرورت ہے تو آپ کے مٹھی کھلی ہے، جب آپ کو ضرورت ہے تو مٹھی بند ہے؟ آپ اس کی فیس دے رہے ہیں، آپ خرچہ دے رہے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں، اور جب آپ کو ضرورت ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. کس لیے اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں؟ کس لیے اتنی محنت کر رہے ہیں؟ بائبل ہمیں بیان کرتے ہیں مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے. اس لیے خدا کلام کرتا ہے کہ میرا گھر ویران ہے، اس طرف تو تمہاری نظر نہیں کبھی پڑی. میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، اس طرف تو تمہاری نظر نہیں آئی. اور ہم کرتے کیا ہے؟ ہم اکثر یہ کہتے ہیں اتنے چندہ دینے کی لوڑ ہے نا کو نہیں پڑا ہے، اور ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی بڑا جی پادری ہو جو نہیں چندہ دے گے. کیا یہ بائبل کا کرائٹیریا ہے؟ کیا یہ بائبل کے اندر لکھے گے؟ او نہیں، بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اپنا سارا چندہ ذخیرہ خانہ کے اندر لے کر آؤ. میرا گھر ویران ہے، لے کر آؤ وہاں پر لاؤ. کیونکہ تم جب اپنی پاکٹ کے اندر ڈالتے ہو تو تمہاری پاکٹ کے اندر ایک سوراخ ہے جس سے وہ نکلتے جاتے ہیں. اور خدا کیا کرتا ہے؟ خداوند کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے تم نے بہت بویا تھوڑا کاٹا، بہت جمع کیا، تمہارے پاس جو جمع پونجی ہے میں اسے بھی اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا تمہاری جمع پونجی کو. اس لیے کہ تو نے بادشاہت کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے کام کے لیے کتنا دیا ہے، کتنا ہم نے دیا ہے خدا کے لیے. سوال آج صبح کے لیے ہے. کئی مرتبہ ہم ساری زمانے کو خوش کرتے ہیں، ساری دنیا کو خوش کرتے ہیں. کبھی اپنے خدا کو بھی خوش کیا ہے؟ کبھی اپنے خدا کو بھی آپ نے موقع دیا ہے کہ وہ آئے؟ اور بائبل مقدس کے اندر اگر آپ اور تھوڑا آگے چلے تو یوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے، یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، اے بوڑھو سنو، اب اے زمین کے سب باشند و تال لگاؤ. کیا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا دوسرا غول نکل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا چوتھا غول چٹ کر گیا. اور خدا فرماتا ہے میں ٹڈی کو حکم دوں گا، میں ٹڈی کو حکم دوں گا کہ وہ تیری ساری فصل کو برباد کر دے، تیری ساری پیداوار کو برباد کر دے. تو نے جو کچھ کمایا ہے میں ایک غول کو بھیجوں گا، اس سے نہیں ختم ہوا دوسرے کو بھیجوں گا، نہیں ختم ہوا تیسرے کو بھیجوں گا، نہیں ختم ہوا چوتھے کو بھیجوں گا، یہاں تک کہ سارا کچھ چٹ ہو جائے گا اور تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا دیکھتا رہ جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ تم بہت بو گے لیکن کاٹو گے نہیں، بہت جمع کرو گے لیکن اکٹھا تم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ تم نے اس پیسے کے اندر کیا میرا حصہ رکھا ہے یا نہیں، کیا مجھے اس میں تم نے شامل کیا ہے یا نہیں. اور بائبل مقدس کے اندر آخری بات میں کر کے ختم کروں گا. بائبل مقدس کے اندر جو اس کا میتھڈ خدا نے بیان کیا ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا فرماتا ہے ملاکی کی کتاب اور دوسرا باب کے اندر خدا فرماتا ہے، تیسرے باب کی آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. نامی لکھا ہے پوری تایقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں. ذخیرہ خانے کو اردو میں اور سادہ کیا کہیں گے؟ خدا کا گھر. ذخیرہ خانہ سٹور ہے. ذخیرہ خانہ کیا ہے؟ سٹور ہے. تو دائیقی کہاں لے کر آؤ؟ چندی جو تمہیں خدا پیسہ دیتا ہے، اگر تمہارے پیسے خراب ہو رہے ہیں تو اس میں سے 10واں حصہ سٹور میں جمع کرو. آپ نے اپنا بینک کے اندر جو پیسہ جمع کیا ہے وہ بھی سٹور ہے. آپ نے سٹورج کیا ہوا اپنا پیسہ تاکہ وقت پر آپ اس کو لے سکے. اور خدا فرماتا ہے کہ میں اس پیسے کو اڑاؤں گا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایک حصہ تم سٹور کرو، دائیقی کو سٹور کرو. یہ عجیب بات ہے. دائیقی کو بینک میں جمع کرواؤ، دائیقی کو بینک کے اندر لے آؤ. اب یہاں اس فلسفے کو سمجھیے گا، اس تعلیم کو سمجھیے گا. لکھا ہے پوری دائیقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. دائیقی کہاں پر لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں. پھر بولیے کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانہ کے اندر لاؤ، سٹور کے اندر لاؤ، بینک کے اندر
باہر لے کر آؤ جہاں پر جمع کی جائے. اور آج اتنا وقت نہیں کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں. بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سے لوگ پرانے عہد نامہ کا پورا مطالعہ کیجئے. پورے پرانے عہد نامہ کے اندر کبھی کسی کاہن کو ڈائریکٹلی دایکی نہیں دی کہ پڑھو بھائی استعمال کرو. یہ میں چیلنجن ٹی وی کے اندر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ خود بھی سن رہے ہیں. یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ ہے. آپ کیونکہ بولے گے لوگوں کو تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے. اور یہ میں چیلنجنگ بات کہہ رہا ہوں, کسی جگہ پر خدا نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اس پادری کو دایکی دے دو, استعمال کر. میں پھر کہہ رہا ہوں, کسی یتیم کے لیے نہیں کہا گیا کہ اس یتیم کو دے دو, بیوہ کو دے دو, مسکین کو دے دو. اس کا ایک سٹرکچر ہے جو خدا نے ترتیب دی ہے کہ پوری دایکی کہاں لاؤ, ذخیرہ خانہ میں. پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ. اور ذخیرہ خانہ حقیقت کے اندر چرچ کے اندر ذخیرہ خانہ ہے, ہیکل کے اندر ذخیرہ خانہ ہے. ہیکل کے اندر کاہن کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جتنا چندہ لائے وہ سارا کا سارا ایک جگہ پر جمع کر کے اس کی اکاؤنٹ شیٹ بنائی جائے کہ اس کے اوپر اتنے لوگوں نے دایکی دی ہے اور اس کا یہ شمارہ. پوری بائبل پڑھ کے دیکھ لیں, یہی نظام خدا نے بنایا ہے. ہم نے اس چرچ کو, جس چرچ کا میں پاسبان ہوں, جس چرچ کی پاسبانی خدا نے مجھے دی ہے, اس چرچ کے اندر ہم نے شروع سے پہلے دن سے لے کر آج تک یہ نظام رکھا ہے کہ دایکی جتنی لائی جاتی ہے وہ سیدھی خزانچی کے پاس جاتی ہے. اور خزانچی خزانے کا جو سٹور کا مالک ہے, جس کو خدا نے تعینات کیا سٹور کے اوپر, ذخیرہ خانہ کے اوپر, اس کی ذمہ داری ہے کہ ساری دایکی کو پکڑے اور پاسٹر اور باقی کبینہ کے ساتھ مشورہ کرے اور جہاں جہاں ضرورت ہے پاسبانی خدمت اور خدمت کے لیے وہاں اسے استعمال کرے. اور اس میں سے 10واں حصہ, اس دایکی میں سے 10واں حصہ, یعنی ٹوٹل دایکی میں سے 10واں حصہ. مثلا آپ نے اپنا 10واں حصہ نکالا تو آپ کا آ گیا سٹور میں. اب سٹور میں بھی تو کافی پیسہ آ گیا نا, کافی چیزیں آ گئی. اب اس میں سے 10واں حصہ نکال کے الگ کر لیں اور اس الگ کیے ہوئے 10ویں حصے کو 9 حصے ایک طرف, 10واں حصہ دوسری طرف. اب جو 9 حصے ہیں وہ جو چرچ کی خدمت کرتے ہیں, چرچ کے اندر کام کرتے ہیں, ان کی گھروں کے چولہے جلائے جائے تاکہ میرے گھر میں خدا کو خدا پکھے, تاکہ میرے گھر میں جو مذبح کی خدمت کرتے ہیں, جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں, ان کے گھر کے اندر وہ 9 حصوں میں سے جائے. اگر 1,00,000 روپیہ ہوا ہے تو وہ 1,00,000 کے اندر سے 90,000 روپیہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو خدمت کرتے ہیں مذبح کی, جو خدا کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, 90,000 ڈسٹریبیوٹ کر دو ان کی ضرورتوں کے مطابق. اور جو باقی 10,000 رہ گیا ہے وہ 10,000 اٹھاؤ اور غریبوں یتیموں کی مدد کرو. یہ ہے ذخیرہ خانہ میں لانا. ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ. اور جب آپ ذخیرہ خانہ میں لاؤ گے, کیونکہ میرا گھر ویران پڑا ہے اور تم اپنے اپنے گھروں اپنے بینک بیلنسوں کی تمہیں پڑی ہے اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اپنی تنخواہ سوراخ دار تھیلی میں ڈالتے ہو اور اتنا قرضہ تم پر جمع ہوتا ہے, اتنے پریشان تم ہوتے ہو کہ جب تنخواہ لے کر آتے ہو 1 روپیہ بھی نہیں بچتا ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم تنخواہ لے کر آتے ہیں تو راستے میں کیا ہو جاتی ہے, راستے میں کیا ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے. پہلا ایتھوں ڈگتی ہے تو تھلوں اڑتی جاتی ہے. کیوں؟ ہم اپنی اس دایکی کو جو ہماری جیب کے اندر ہے اس کے اندر خدا کا حصہ ہے کہ خدا دا حصہ بھی اسی پرچور والی دکان پہ دے ہم دیا, خدا دا حصہ بھی لوڑ مر چاہیے ہم دیا نے. تو میں قرضے تھلے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے, اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. کہ تسی یاشیا مارو گے لوڑ مر چاہ لیا تو خدا بھی آگے گا ٹھیک ہے ڈاؤ اڑاؤ اس کو. تم راستے میں اسے راستے میں کیا کرتا ہوں, اڑا دیتا ہوں. اب خدا فرماتا ہے کہ اپنی دایکی کیا کرو, ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میں کیا کروں, جو لوگ خدا کے کام کی کو کرتے ہیں اس کی خدمت کر سکے. تو آج صبح میں آپ سے یہ کہوں گا, لاؤ چرچ کے ذخیرہ خانہ کے اندر, چرچ کے ذخیرہ خانہ کے اندر لاؤ
اور بائبل میں لکھا ہے اس سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. لاؤ ذخیرہ خانہ میں. اور میں خدا کا فضل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, لوگ بڑے پریشان ہیں مجھ سے, پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے. دیکھو میں شکر گزار ہوں کہ آپ کے دائیکیوں چندوں باہر سے لوگ مجھے اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ مجھے کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ فضل ہے خدا کا. اور میں صرف آپ سے یہ کہوں گا, لکھا ہے کہ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اس سے میرا کیا کرو؟ اس سے میرا کیا کرو؟ اس سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو. میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا, میں تمہاری جیب کو جس کو تم نے خود کاٹا ہے میں فرشتے روکاں گا میں جیب پھاڑ لوں تاکہ پیسے تھلے نہ دکھیں. واہ, ساری جیب کٹی ہوئے گی تو فرشتے جیب تھلو پھاڑنا لگے پہ جی پیسے رہے, تاکہ گھر پورے پیسے لائے, راستے میں پیسے اڑ نہ جائے, ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو, بلکہ یہ پیسے سارے کے سارے میرے گھر میں آئے اور اس گھر میں جو آئے اس کے اوپر دعا کرے اور دعا کر کے جو 10واں حصہ ہے اس کو الگ کرے, 9 حصوں سے اپنی ضرورتیں پوری کرے, 10واں حصہ خدا کے گھر میں لائے. 9 حصے اتنے بڑھ جائیں گے, اتنے بڑھ جائیں گے, اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہ. لاؤ پوری دائیکی اور خدا کا امتحان کرو. مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں نہ ڈالے, کمٹمنٹ کیجئے خداوند قرضے بعد جو دیکھا گے, پہلا میں اپنی دائیکی تیرے حضور لے کے آیا کہ تو اپنے حضور پر پوری کر.